خاندان برامیکا کی تباہ حالی۔ جعفر کے قتل ہوتے ہی اس کے خاندان پر تباہی آ گئی۔ یحییٰ برمکی قید کیا گیا، ان کا تمام مال ضبط ہو گیا، ان کے عزیزوں اور دوستوں کو ملکی عہدوں سے معزول کر دیا گیا، اور رفتہ رفتہ ان کی حالتیں دنیا کے لیے عبرتناک ہو گئیں۔ جس خاندان نے اسی بادشاہ کی سلطنت کے دور میں پورے 17 سال کامل اقتدار کے ساتھ بسر کیے تھے، جعفر کے قتل ہوتے ہی اس کی ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ نان شبینہ کا محتاج ہو گیا۔ سلطنتی کاروبار میں ذرہ برابر تعلق نہ رہا، ہر شخص ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا۔ یحییٰ اور فضل جو تخت شاہی پر بادشاہ کا پہلو دبا کر بیٹھا کرتے تھے، اب زنجیروں میں جکڑے ہوئے قید خانے میں پڑے تھے۔ آنے والے واقعے سے اس خاندان کی عبرتناک حالت کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ محمد ابن عبد الرحمن ہاشمی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن میں اپنی ماں کے سلام کو گیا، دیکھا کہ ان کے پاس ایک بوڑھی عورت نہایت میلے کچلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے بیٹھی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ کوئی داستان گو عورت ہے، کیونکہ اس زمانے میں عراق کا یہ دستور تھا کہ بہت سی قصہ گو عورتیں امیروں کے محلوں میں جا کر دولت مند عورتوں کا دل قصے کہانیاں سنا کر بہلایا کرتی تھیں۔ اس کے عوض میں ان کو کچھ مل جایا کرتا تھا، اسی پر ان غریبوں کی گزر اوقات تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ان ضعیفہ کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، جعفر و فضل کی ماں اور یحییٰ برمکی کی بیوی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے حواس جاتے رہے اور سخت عبرت کا عالم مجھ پر طاری ہوا۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور مؤدبانہ طریقے سے ان کو سلام کر کے دست بوسی کی۔ انہوں نے دعا دی۔ میں نے کہا، اے مادر گرامی، آپ نے دنیا کے بہت سے لوٹ پھیر دیکھے ہیں، ان میں سے کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ ان بیچاری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ایک آہ سر بھر کر کہا، تمہاری عبرت کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آج تک کوئی عید الاضحیٰ ایسی نہیں گزری تھی جس میں 400-500 بیش قیمت لباس میرے پاس موجود نہ رہے ہوں، اور آج عید کے دن یہ حالت ہے، سوائے بکری کی 2 پوستینوں کے نہ کوئی اور چیز میرے پاس اوڑھنے کو ہے نہ بچھانے کو۔ لباس جیسا کچھ میرے بدن پر ہے اس کو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ محمد ابن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ وہ بیچاری اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں، اور میں بھی بقدر حیثیت ان کے ساتھ سلوک کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گئیں۔ ایک بے گناہ سید کے رہا کرنے کی کتنی بڑی سزا ہارون نے جعفر اور اس کے خاندان کو دی۔ اف، سادات کی کیسی سخت عداوت اس بادشاہ کے دل میں تھی کہ جعفر جیسے وزیر کو، جو برسوں سے اس کی ناک کا بال بنا ہوا تھا، ایک معمولی غلام سے قتل کروا کر اس کے خاندان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ دنیا اس کے تصور سے کانپ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے اولاد رسول کو دنیا سے مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، چن چن کر مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا، لیکن خدا کو منظور نہ تھا کہ اس کے پیارے رسول کی اولاد دنیا سے نیست و نابود ہو جائے، لہٰذا جتنا اس درخت کو کاٹا گیا اتنا ہی یہ زیادہ پھیلتا گیا۔